मुस्लिमून, اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کا دن یعنی اس وقت 3 گروہ ہوں گے، ہر ایک گروہ اس وقت حسرت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلا گروہ فرمایا کفار کا ہوگا، کفار حسرت کریں گے۔ دوسرا گروہ فرمایا ایمان والوں کا، اور ایمان والوں میں بھی وہ جو گناہگار ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے۔ اور فرمایا کہ اہل اعمال ایمان والے اور اعمال صالح اختیار کرنے والے بھی اس وقت حسرت کریں گے، اور اس حسرت والے دن سے آپ ان کو ڈرائیے۔ کافر کیا حسرت کریں گے؟ جس وقت کافر دیکھیں گے اہل ایمان کو قبروں سے نکلے ہیں اور باہر سواریاں کھڑی ہیں، سواروں پر بیٹھ کر یہ میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ حسرت کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش کے ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، آج ہمارا استقبال ہوتا، قبروں سے نکلتے تو ہمارے لیے بھی باہر سواریاں کھڑی ہوتی، ہم بھی سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جاتے۔ لیکن اس وقت کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ایمان والے گناہگار جس وقت سزا بھگتیں گے، سزا بھگتنے کے بعد جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان کو حوض کوثر پہ لے جاؤ۔ حوض کوثر پہ پہنچیں گے، اللہ رب العزت اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیں گے، اے میرے محبوب یہ حوض کوثر کا آپ پانی لیجئے، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے اوپر ڈال دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر ڈالیں گے تو سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ رب العزت نئی روح عطا کریں گے، اور پھر حکم ہوگا تم جنت کی طرف چلے جاؤ۔ تو اس وقت کفار، اللہ کے نافرمان، اللہ سے بغاوت کرنے والے یہ حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے کے بعد جہنم میں بے شک چلے جاتے، پھر جہنم سے نکلتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی پانی ڈال دیا جاتا اور خاتم النبیین پانی ڈالتے، اور پھر ہمارے اندر نئی روح ڈال کر ہمیں جنت کی طرف بھیجا جاتا۔ لیکن اس وقت کی حسرت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح کافر حسرت کریں گے، اسی طریقے سے ایمان والے، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اعمال صالح نہیں اختیار کیا، فرمایا وہ بھی حسرت کریں گے۔ بے نمازیوں کی کیا حسرت ہوگی؟ بے نمازیوں کو فرمایا جب جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس آگ کی جو چنگاری ہوگی، جو انگارہ ہوگا، بہت بڑے بڑے محلات جتنا بڑا ہوگا، تو اس وقت بے نمازی حسرت کرے گا، ہے کاش میں دنیا کے اندر نماز کی پابندی کر لیتا، آذان دینے والا آذان دیتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا تھا، نماز کے اندر کتنا وقت لگتا تھا؟ 10-15 منٹ لگتے تھے، روزانہ آواز لگتی تھی 5 دفعہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے دنیا کو سب بڑا سمجھا، میں نے دکان کو بڑا سمجھا، میں نے کاروبار کو بڑا سمجھا، میں نے خاندان کو بڑا سمجھا، میں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہے آج اگر کل میں نماز کی پابندی کرتا ہوتا، آج میں جہنم کی آگ کے اندر پہنچا ہوتا، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جس وقت سود خوروں کو فرمایا کہ خون کے نہر کے اندر ڈالا جائے گا، اور وہ خون کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے پھر پتھر مار کر ان کو پھر ڈال دیں گے، اور پھر ان کے پیٹوں کے اندر فرمایا سانپ چھوڑے جائیں گے۔ اس وقت یہ سود خور بھی حسرت کرے گا، ہے کاش دنیا کے اندر میں اس کی حسرت میں اس کے پیچھے نہ لگتا، میں اس کو نہ یہ کام کرتا تو آج مجھے یہ سزا نہ ملتی۔ تو اس وقت کی حسرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ زانی آدمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ایسے کمروں کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور کمروں کے اندر یہ بند ہوں گے، ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور خون گندگی ہوگی، بدبو اٹھے گی، تو قریب والے جہنمی بھی کہیں گے یا رب العالمین ہم پہلے ہی عذاب کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے۔ تو اس وقت بھی حسرت کرے گا، ہے کاش دنیا کے اندر تھوڑی سی لذت کے لیے میں اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا تو آج مجھے یہ سزا نہ ملتی۔ گرامی قدر سامعین، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے مال کو تپا کر گرم کر کے ان کے جسم پر داغ دیا جائے گا، تو اس وقت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بھی حسرت کریں گے، ہے کاش ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے، تو پھر کیا ہے آج ہم عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دوسرا گروہ بھی یہ حسرت کرے گا،
ایمان والے نیک اعمال نہیں کیے تو یہ بھی حسرت کریں گے، ہے کاش کے اندر دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے۔ اسی طریقے سے فرمایا تیسرا گروہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والا، یہ بھی حسرت کرے گا ان لوگوں پر جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے تھے، میرے گھر میں آ کر مجھ سے معافی مانگتے تھے، میری اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے تھے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی، یہ میرے دروازے پر آ کر سر سجدے میں ڈال کر یہ مجھ سے معافی مانگتے تھے، تہجد کے نوافل پڑھتے تھے، رات کے 12 بجے اٹھ کر یہ آ کے مجھے مناتے تھے، مجھے راضی کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے میرے خوف کی وجہ سے آنسو بہتے تھے، تو ان کو کہا جائے گا آج بغیر حساب کتاب کے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والے جو رات کو نہیں اٹھتے تھے، 12-1 بجے بھی سوئے ہوئے ہیں، نوافل پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اللہ کو منانے کے لیے نہیں آتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں کرتے تھے، یہ بھی حسرت کریں گے، ہے کاش ہم بھی راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتے، ہم بھی نوافل پڑھتے، تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا اعلان ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جب تینوں گروہ حسرت کریں گے، فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے، قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ وَإِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، فرمایا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، کیا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد اب جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے، اب جہنمی اور جنتیوں کے درمیان میں اس مینڈے موت کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے یا رب العالمین یہ موت ہے۔ اللہ جہنمیوں سے پوچھیں گے اس کو تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے یا رب العالمین یہ موت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا موت کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے، اب جنتی جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی، جہنمی جہنم میں اب ہمیشہ جہنم میں ان پر بھی کوئی موت نہیں آئے گی، موت مر چکی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، ہے انسانوں پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم جب موت مر جائے گی، موت ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، پھر بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو، پھر بھی دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہو، پھر بھی تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے تمہاری بدبختی نہیں تو